نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے والدین۔ دین اسلام ایک بہت ہی پیارا خوبصورت دین ہے جو ہمیں ہر رشتے کے بارے میں گائیڈ لائن دیتا ہے، نبھانا سکھاتا ہے کہ کون سا رشتہ کیا مقام رکھتا ہے۔ دین اسلام میں خاندان کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاندانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اہل خانہ پر ایک دوسرے کے حقوق مقرر فرمائے، جن میں والدین سب سے مقدم ہیں۔ والدین کے حقوق میں سے ایک حق ان کی خدمت و اطاعت و فرما برداری اور تعظیم و تکریم بھی ہے۔ چنانچہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ایک مسلمان کے لیے توحید و عبادت اور اقرار و رسالت کے بعد سب سے اہم ذمہ داری والدین کی اطاعت ہے، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور رسول کے بعد تمام رشتوں اور تعلقات میں سب سے اولین حیثیت ماں باپ کو حاصل ہے۔ دنیا کے ہر رشتے ناطے میں کھوٹ، ملاوٹ، مفاد پرستی اور دکھاوا ہو سکتا ہے، مگر یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے پیار اور تعلق میں کبھی بھی ملاوٹ اور لالچ کا گمان تک نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کے یہ معنی ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہیں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ان کو تکلیف ہو اور وہ پریشان ہوں۔ کیوں کہ اگر والدین اپنی خدمت کے لیے نوافل چھوڑنے کا حکم دیں تو چھوڑ دیں، ان کی خدمت نفل سے مقدم ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ والدین کی بھی کیا شان و عظمت ہے، لہذا والدین کی شان و عظمت حدیث مبارکہ سے بھی سنتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ وہ دونوں تیری جنت ہیں۔ آقا نے فرمایا، وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہیں، یعنی ان کو راضی رکھنے سے جنت ملے گی اور ناراض رکھنے سے دوزخ کے مستحق ہو جاؤ گے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جیسا کہ حضرت صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فرمایا، کیا تیری ماں ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، اس کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ یقیناً اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے، لہذا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف روزانہ 100 حج
روزانہ 100 تو کیا 1000 بار بھی رحمت کی نظر کرے تو وہ اسے 1000 مقبول حج کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یہاں ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کا کہا گیا ہے لیکن وہ نہیں پڑھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ اپنی زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور پڑھتا تھا۔ ارشاد فرمایا، تو پھر کس چیز نے اسے وقت مرگ کلمہ پڑھنے سے روک دیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، نوجوان، لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے عرض کی، میں یہ نہیں کہہ پا رہا۔ ارشاد فرمایا، کیوں؟ عرض کی، میں ماں کا نافرمان رہا ہوں، استغفر اللہ۔ آپ نے پوچھا، ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ چنانچہ اس کی والدہ کو بارگاہ نبوی میں حاضر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اگر آگ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم اس سے راضی نہ ہوئے تو اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیں گے تو تم کیا کرو گی؟ وہ عرض گزار ہوئی، پھر تو میں اسے معاف کروں گی۔ ارشاد فرمایا، پھر تم اللہ پاک اور ہمیں گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو۔ اس نے عرض کی، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد ان الفاظ کے ساتھ بیان کی، الحمدللہ الذی انقذہ فی من النار، یعنی تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے میرے طفیل اسے جہنم سے بچایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین اگر ماں باپ کو کبھی ناراض کیا ہے تو جلدی ان کے قدموں میں گر کر رو کر ان سے معافی کی بھیک مانگ لیجیے۔ ماں باپ کی نافرمانوں کو مرنے کے بعد ملنے والی سزا دنیاوی سزا کے مقابلے میں کروڑہا گنا زیادہ خوفناک ہوگی۔ حضرت امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے، استغفر اللہ۔ جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ کو ستانے اور ان کا دل دکھانے والے آخرت میں تو اپنے کیے کی سزا پائیں گے ہی، دنیا میں بھی جیتے جی لذت اور رسوائی ماں باپ کے نافرمانوں کا مقدر بنے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کو اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے مگر ماں باپ کی نافرمانی، ان کو ایذا دینا، ان کو تکلیف پہنچانے کو نہیں بخشتا، بلکہ ایسا کرنے والے کو اس کے مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی میں ہی جلد سزا دے دیتا ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو فوراً اسے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر اور رو کر معافی تلافی فرما لیجیے، ان کے جائز مطالبات پورے کر دیجیے اور اللہ پاک کی جناب میں بھی گڑ گڑا کر توبہ کر لیجیے کہ اسی میں دونوں جہان کی بھلائی ہے۔ ماں وہ مہربان ہستی ہے جو اولاد کے لیے رو کر دعائیں کرتی ہے، ماں کی دعا جنت میں لے جاتی ہے، ماں کی دعا رب کریم کا فرما بردار بنا دیتی ہے، ماں کی دعا برائیوں سے بچاتی
ہے۔ ماں کی دعا اولاد کو مقام ولایت تک پہنچا دیتی ہے۔ ماں کی دعا اولاد کی قسمت سنوار دیتی ہے۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ماں کی دعا کامیابیاں دلاتی ہے۔ ماں کی دعا نزول رحمت کا سبب ہے۔ ماں کی دعا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ماں کی دعا کی برکت سے رب کریم اولاد سے مصیبتوں اور آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے۔ ماں کی دعا سے اللہ اکبر۔ ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت ابن مخلد رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ مال نہیں اور اس گھر کو میں بیچ بھی نہیں سکتی، لہٰذا آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیجئے کہ وہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے، کیونکہ اب نہ تو مجھے دن کو قرار آتا ہے اور نہ رات کو نیند آتی ہے۔ آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، محترمہ آپ چاہیے میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں، جب وہ بڑھیا چلی گئی تو آپ سر جھکا کر بیٹھ گئے اور آپ کے مبارک ہونٹ جنبش کر رہے تھے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد وہی بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی، میرا بیٹا سلامتی کے ساتھ لوٹ آیا ہے اور وہ آپ کی بارگاہ میں اپنا سفر نامہ بھی بیان کرے گا۔ بیٹا آیا اور بولا، میں قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رومی بادشاہ کی قید میں تھا۔ اس کے قبضے میں بہت سارے باغات تھے۔ وہ ہر روز ہمیں اپنے باغات میں کام کرنے کے لیے بھیجتا اور شام کو واپس قید خانے میں ڈلوا دیتا۔ ایک دن جب ہم مغرب کے بعد کام کر کے واپس قید خانے کی طرف آ رہے تھے تو اچانک میرے پاؤں میں بندھی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ نوجوان نے جس دن اور جس وقت میں بیڑیاں ٹوٹنے کے بارے میں بتایا تھا، وہی دن اور وہی وقت تھا جس میں بڑھیا حضرت ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ سپاہیوں نے مجھ یعنی بوڑھی عورت کے